بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور کی آل پر، حضور کے صحاب پر۔ ناظرین، میں سب سے پہلے رات کے اس تاریخی فیصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان معزز ججز صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے سیاسی دباؤ کے باوجود ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور اس کے بعد میں پورے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ عدالتیں کوئی مذاق ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو اس کو بلیک میل کر لیں گے، وہ لوگ ناکام ہوئے ہیں، اور رات کو آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے۔ اور سلام ہے سپریم کورٹ کے ان معزز ججز صاحبان کو جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق ٹھوک کے فیصلہ دیا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح عدالتوں کا بائیکاٹ کر کے ہم عدالتوں کو بلیک میل کر لیں گے، تو یہ کہیں کا انصاف نہیں تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی رد کر دیا تھا، اور اس کے بعد رات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ عدالتیں کوئی مذاق نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر اب قانون اور آئین کی حکمرانی ہے، عدالتیں آزاد ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، اس بحث سے ہٹ کے کہ رات کو کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی ہار ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کی عدالتوں کی جیت ہے، یہ پاکستان کے ان معزز ججز صاحبان کی جیت ہے جنہوں نے ان کے دباؤ کے باوجود ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ تو کسی سیاسی جماعت کی فتح یا شکست نہیں ہے۔ تو اب چلتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جانب جو رات کو انہوں نے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے رات کو ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ پرویز الہی کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کی جو رولنگ تھی اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مد مقابل جو حمزہ شہباز تھے انہوں نے 179 ووٹ حاصل کیے۔ تو سپریم کورٹ نے 10 ووٹ جو ڈپٹی اسپیکر نے ان کے ریجیکٹ کیے تھے کاف لیگ کے، ان کو شامل کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ گورنر پنجاب یا صدر پاکستان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ رات 11:30 بجے تک پرویز الہی سے حلف لیں، اور حمزہ شہباز جو ہیں اس کی تقرری جو تھی وہ کالعدم قرار دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بھی تقرریاں کی تھی پنجاب کے اندر ان کو بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی جو کابینہ تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور اب پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں، اور صدر پاکستان نے رات ان سے حلف بھی لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے پر کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی بیانات دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا، ہر طرح کی دھمکیوں اور بد کلامیوں کے باوجود ثابت قدم رہنے پر، آئین اور قانون کی حکمرانی بحال کرنے پر میں سپریم کورٹ کے ججز کو سہراتا ہوں۔ مزید کہا کہ میں علی ظفر اور اس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ضمنی انتخاب میں بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر پنجاب کی عوام کا بھی ظاہر ہے کہ عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے، تو ان کی تعریف کرنا تو بنتا ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ خان صاحب ہر فیصلہ آپ کے حق میں آئے، اور جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے آپ وہ تو تسلیم کریں، لیکن اور اس پر آپ معزز عدلیہ کو سرائیں بھی، لیکن اگر معزز عدلیہ اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہی معزز ججز رات کو 12 بجے کام کریں اور رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھولیں، تو آپ اس وقت تنقید کرتے ہیں
کہ یہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی روش اچھی نہیں ہے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں آئے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر آپ انہی ججز صاحبان کو اور ان کے کردار کو سراہتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے خلاف فیصلہ دیں، جس وقت عمران خان کو نہل کیا گیا تھا تو اس 5 رکنی بینچ میں یہ 3 رکنی بینچ بھی شامل تھا، سپریم کورٹ کے یہ 3 معزز ججز صاحبان بھی اس میں شامل تھے، لیکن اس وقت آپ نے بڑی سخت تنقید کی تھی، جس کی میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو مذمت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے پر نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ تینوں معزز ججز صاحبان کو سلام۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو مفرور ہو چکا ہے۔ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو آج بھی پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے اور وہ لندن میں بیٹھا ہے اور پاکستان کی عدالتوں کو فیس نہیں کر رہا۔ مطلب کہ ان لوگوں کے نزدیک تو عدالتیں ہیں بھی مذاق، کہ اگر ان کو ریلیف ملے تو عدالتیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں، لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو یہ پاکستان کی عدالتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے معزز ججز صاحبان کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں۔ مطلب ان کے نزدیک تو عدالتیں مطلب اگر ان کی غلام بن کے کام کریں تو پھر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، لیکن اگر آزاد آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں تو پھر یہ ان پر تنقید کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی اس بات پہ اکساتے ہیں کہ عدالتوں پر تنقید کریں۔ اور اسی طرح حمزہ شہباز نے کہا کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ بادشاہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور ظلم کا جو دور ہے وہ اتنا طویل نہیں۔ اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی اس پہ سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف کا قتل نامنظور۔ ناظرین، یہ وہ صاحبہ ہیں کہ جو آج بھی عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہوا ہے ان کو، اور یہ آج بھی ضمانت پر موجود ہیں، اور اگر آج ان کی ضمانت کینسل ہو جائے تو یہ تو جیل میں ہوں گی۔ تو یہ صاحبہ بھی آج عدالتوں پر تنقید کر رہی ہے، اور یہ وہی ہیں ناظرین، یہ وہی ہیں جس نے کہا تھا کہ میری تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور ان کا تو پورا ٹبر ہی آج ضمانتوں پر موجود ہے، عدالتوں سے ریلیف لے کر موجود ہے، اگر جیل سے باہر ہیں تو ضمانتوں پر ہیں، تو یہ ریلیف بھی ان کو عدالتوں نے ہی دیا ہے، لیکن آج اس فیصلے پر یہ تنقید کر رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 3 معزز ججز صاحبان کو، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں پوری وکلاء کمیونٹی کی جانب سے اور پوری پاکستانی عوام کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ آپ کو اسی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے، تبھی لوگوں کا، تبھی غریب عوام کا اعتماد آپ پر بحال ہوگا کہ یہاں پر غریب اور امیر کے لیے عدالتوں کے اندر قانون کوئی الگ نہیں بلکہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ پرانی روش جو تھی کہ غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے، اب اس تاثر کو بھی زائل ہونا چاہیے، اور پاکستانی عوام کا جو اعتماد ہے پاکستانی عدالتوں کے اوپر، اس کو بحال ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ فتح پاکستان کی فتح ہے، یہ فتح پاکستان کے آئین کی فتح ہے، یہ فتح پاکستان کی عوام کی فتح ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عدالتیں اسی طرح کام کرتے رہیں گی، اور اگر ہمارے حق میں فیصلہ آئے یا ہمارے خلاف آئے، ہمیں اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔